مردے کا غسل سے قبر تک کے حالات کا سننا اور جاننا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میت اپنے غسل دینے والے، اٹھانے والے، کفن دینے والے اور قبر میں اتارنے والے کو پہچانتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم نے فرمایا کہ مردہ اپنے غسل دینے والے کو پہچانتا ہے، اور اگر مرتے وقت اس کو روح و ایمان کی بشارت دی گئی ہے تو وہ اپنے اٹھانے والے سے جلدی چلنے کی گزارش کرتا ہے، اور اگر جہنم رسید ہونے کی اطلاع دی گئی ہے تو وہ اسے روکنے کی درخواست کرتا ہے۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میت ہر چیز کو پہچانتی ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے غسل دینے والے سے کہتی ہے کہ آہستہ غسل دو، اور فرشتہ اس کو چارپائی پر کہتا ہے کہ لوگوں کی تعریف سن۔ حضرت عبید بن مرزوق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک عورت تھی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی، وہ فوت ہو گئی۔ صحابہ اکرام نے جنازہ پڑھ کر دفنایا۔ حضور کریم کو اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ ایک دن آپ اس کی قبر سے گزرے تو پوچھا، یہ کس کی قبر ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، ام المحجن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبر ہے۔ آپ نے فرمایا، وہی جو مسجد کی صفائی کرتی رہتی تھی؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے صف باندھ کر اس کی قبر پر نماز جنازہ ادا فرمائی، کیونکہ نبی کریم اپنی امت کے افراد کے تمام ولیوں سے زیادہ قریبی ولی تھے۔ ولی کی اجازت کے بغیر اگر نماز جنازہ پڑھ لی جائے تو ولی کو جنازہ لوٹانے کا اختیار ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے عورت، کون سا عمل اچھا پایا؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ سنتی ہے؟ آپ نے فرمایا، تم اس سے زیادہ سننے والے نہیں۔ مروی ہے کہ اس نے جواب دیا، سب اعمال سے اچھا عمل مسجد کی صفائی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب دشمنوں پر غلبہ پاتے اور فتح پاتے تو 3 روز اسی میدان میں قیام فرماتے۔ چنانچہ بدر میں بھی آپ نے 3 دن قیام فرمایا۔ تیسرے دن حکم فرمایا کہ آپ کی سواری لائی جائے۔ پھر آپ سوار ہوئے اور صحابہ کرام کی جماعت وہ خیال کرتے تھے کہ شاید کسی کام کے لیے تشریف لے جا رہی ہیں، یہاں تک کہ آپ اس کنویں پر تشریف لائے جس میں کفار کی لاشوں کو ڈالا گیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے ایک ایک کا نام لے کر آواز دی اور فرمایا، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں۔ بعض روایتوں میں مزید وضاحت ہے کہ فرمایا، عتبہ بن ربیعہ او شیبہ بن ربیعہ او ابو جہل بن ہشام، مثلا اسی طرح کچھ نام لیے۔ فرمایا کہ تمہیں یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ تم خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے، اب جب کہ پردہ اٹھ گیا ہے اور خدا کے عذاب کو دیکھ لیا ہے تو تم مسلمان ہونے کی آرزو کرتے ہو۔ پھر فرمایا کہ بلا شبہ ہم نے اسے حق سے پا لیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا۔ کیا تم نے بھی اسے حق سے پا لیا ہے جو تم سے عذاب کی وعید فرمائی گئی تھی؟ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، اے کنویں میں پڑے ہوئے لوگوں، تم بدخویش اور عاقبت اندیش ہو، کیا تم نے مجھے جھٹلایا اور دوسرے لوگ تصدیق کرتے ہیں؟ اس پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ان جسموں کو مخاطب فرما رہے ہیں جن میں روحیں نہیں۔ حضور نے فرمایا، قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم ان سے زیادہ اس بات کے سننے والے نہیں جو کچھ میں خطاب کر رہا ہوں۔ وہ خوب سن رہے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ جاننا چاہیے کہ یہ حدیث صحیح اور متفق علیہ ہے، یعنی کہ بخاری اور مسلم دونوں میں اس حدیث کا بیان موجود ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ دفنانے والے جب مردہ دفن کر کے لوٹتے ہیں تو مردہ ان کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے۔ اسی طرح رسول کریم کا فرمان اہل بقیع کی زیارت کے سلسلے میں مروی ہے کہ ان کو سلام کرو اور اس میں ان کو خطاب کرو اور کہو کہ اے رہنے والو، تم پر سلام ہو، اے مسلمانوں
تمہیں وہ سب کچھ مل گیا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اور انشاءاللہ ہم بھی تمہارے ساتھ شامل ہونے والے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب جنازے کو لوگ اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں تو اگر نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ جلدی چلو، اور اگر برا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ افسوس، کہاں لیے جاتے ہو۔ انسان کے علاوہ ہر چیز اس کی آواز کو سنتی ہے، اور اگر انسان اسے سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو اس کے تخت پر رکھ کر 3 قدم چلا جاتا ہے تو بات کرتی ہے، انسان جن کے سوا جو چاہے اس کے کلام کو سن سکتا ہے۔ مردہ کہتا ہے، اے میرے بھائیوں، اے میری نعش کو اٹھانے والوں، دنیا تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے جیسے مجھ کو ڈالا، اور زمانہ تم سے کھیل نہ کرے جیسے مجھ سے کیا۔ جو کچھ میرے پاس تھا وارثوں کے لیے چھوڑ دیا، اور قرض لینے والے قیامت کے دن مجھ سے جھگڑا کریں گے، اور تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو۔ حضرت ام الردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور تاریخ ابن نجار میں ابو محمد بن نجار سے مروی ہے کہ میں نے ایک مردے کو غسل دیا۔ میں غسل دے رہا تھا کہ اچانک اس نے آنکھیں کھولی اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، اے ابو محمد، اس دن کے لیے اچھی تیاری کر لو۔